السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت و عافیت ہوں گے۔ 5 جولائی 2026 کو ایران کے سپریم لیڈر حضرت آیت اللہ خامنی صاحب کے نماز جنازے میں 100 سے زائد کنٹری کے وفد مصابر تشریف لائے تھے تعزیتی پیش کرنے کے لیے۔ ان میں سے 5 کنٹری جب ان کے جنازے میں شریک ہونے جا رہے تھے، وہاں پر تشریف فرما ہوئے تھے، دیکھنے کے لیے کھڑے تھے، جو ہم اور آپ تصویر میں باقاعدہ دیکھ چکے ہیں۔ اس جگہ پر قرآن پاک کی آیت تلاوت کی گئی اور اس قرآن پاک کی آیت میں میسج دیا گیا کہ وہ انسان کیسا ہے، کس طریقے سے ہے، اور وہ میسج مجھے امید ہے نہ شاید کسی نے اس طرح میسج پہنچایا ہے دنیا کو، اور نہ ہی آئندہ کو اس طرح میسج دے سکتا ہے۔ آئیے وہ جو 5 خاص کنٹری کو قرآن پاک تلاوت کے ذریعے میسج دیا تھا، پیغام دیا، وہ پیغام کیا ہے آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فقد قال تبارك تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق اللہ رسولہ النبی الکریم۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج کل سوشل میڈیا پر ایک خبر بہت زیادہ گردش ہو رہی ہے کہ ایران میں ایک سرکاری تعزیتی تقریب کے دوران مختلف ممالک کے وفد کی آمد پر مختلف قرآن پاک کی آیت تلاوت کی گئی، اور بعض لوگوں نے ان آیات کو سفارتی اشاروں سے تعبیر کیا ہے۔ ایران نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ قرآن مجید کے تلاوت سے جو اللہ کا حکم ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ میری کتاب کے ذریعے تم لوگوں کو تبلیغ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں کہ کچھ فتنے کا دور آئیں گے، ان فتنوں سے نکلنے کے لیے ایک راستہ قرآن پاک ہوں گے، دوسرا راستہ صحابہ کا طریقہ ہوگا، میری سنت ہوگی، قرآن پاک اور میری سنت۔ اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے، یہ کتاب ماضی کی خبریں، جیسے اس میں گزشتہ امتوں اور پیغمبر کے واقعات اور تاریخی موجود ہے، مستقبل خبریں، جس کا مطلب اس میں آنے والی حالات اور پیشن گوئی سے متعلق بھی رہنمائی موجود ہے۔ لہذا ایران میں جو رائج نظام اور صرف حکم الہی اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطابق جو مثالیں آج ایران نے رہنمائی معظم کے تدفین کے دوران تو کیا گیا، 100 سے زیادہ ممالک یہاں پر تشریف لائے تھے، اور ایران نے قرآن پاک کے مطابق آیت پڑھ پڑھ کے بتا دیا کہ حکم خدا کا ہے۔ اب یہ جو باتیں ہیں یہ پتہ سوشل میڈیا سے میں نے اخذ کیا ہوں، آئیے پہلے سنتے ہیں۔ سب سے پہلا نمبر آتا ہے سعودی عرب کے جو وفد آئے تھے، مسافر آئے تھے، ان کے پاس کیا تلاوت کیے تھے۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 13 فرمایا تھا۔ قرآن میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله أخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ اللہ کلیئر کہہ رہا ہے، یقیناً تمہارے لیے ان 2 جماعتوں میں بڑی نشانی تھی جو آپس میں ٹکرائے۔ ایک جماعت اللہ کا راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسری انکار کرنے والی تھی، ظاہری آنکھوں سے وہ انہیں اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد سے قوت دیتا ہے۔ یقیناً اس میں اہل بصیرت کے لیے بڑی عبرتناک ہے۔ یعنی خلاصہ یہ آیت غزوہ بدر کے بارے میں نازل ہوئی کہ مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ کم تھی، 313 تھے، اور لیکن اور دشمن 1000 سے زیادہ تھے۔ مسلمانوں کے پاس لال و لشکر نہیں تھا، لڑائی کے لیے کچھ سامان، زیادہ سامان نہیں تھے، تلواریں تھی ٹوٹی ہوئی، گھوڑے بھی ایک ایک گھوڑے پر 3-4 آدمی سوار تھے، اور دشمنوں کے پاس تمام سامان موجود تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے لیے لڑا تو اللہ نے گبی مدد کر کے 313 بدری تمام صحابہ کرام کو فتح نصیب عطا فرمایا۔ اور یہ اشارہ ہے جو ایران کے ساتھ
جو مدبر ہوا، جو ایران کے ساتھ جو لڑائی چلی ہے، اس لڑائی میں سعودی عرب کو یہ میسج دیا کہ اللہ کے لیے اگر ایک ہو جاتے تو انشاءاللہ تو ہمارا آپ کا کام بن جاتا۔ دوسرا نمبر جلدی سمیٹ رہا ہوں، دوسرا نمبر ترکی کے جو وفد آیا اس پر کیا قرآن پاک آیت پڑھی؟ سورہ نساء آیت نمبر 95-96، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالهم وانفسهم فضل اللہ مجاہدین باموالهم وانفسهم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ حسنا فضل اللہ مجاہدین علی القاعدین اجر عظیما۔ لمبی آیت ہے۔ اللہ کہہ رہے ایمان والو میں وہ لوگ، یہ ایمان والوں میں وہ لوگ جو کسی شرعی عذر کے بغیر بیٹھے رہتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کا راہ میں جدوجہد کرتے ہیں، برابر نہیں۔ اللہ نے مجاہدین کو ایک درجہ فضلت عطا فرمائی ہے، اگرچہ سب کے لیے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن جدوجہد کرنے والوں کے لیے عظیم اجر، بلند درجہ، مغفرت اور رحمت رکھی ہے۔ یعنی ان کو اشارہ دیا گیا ہے کہ آپ ہمیں ہماری ساتھ دینے چاہیے، آپ نے بیٹھ کر ہمارا ساتھ نہیں دیا اس کشمکش کے عالم میں جو ہم گزر چکے ایک سال سے۔ یہ بھی آیت مسلمانوں کو سبق دیتی ہے کہ دین کی خدمت صرف خواہش کے نہیں بلکہ قربانی سے ہوتی ہے۔ کبھی مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی علم کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی حق بات کہنے کی ہمت کرنی پڑتی ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کے درجات بلند فرما دیتے ہیں اور دشمنوں کے سامنے اپنے ایمان والے مسلم بھائی کے ساتھ دے کر مقابلہ کرنے کی ہمت بھی اور جستجو رکھنی چاہیے۔ نمبر 3، حزب اللہ کے جب وفد آئے، مسافر آئے تعزیت پیش کرنے کے لیے خامنئی صاحب کے جنازہ میں، تو پھر ان میں ایک آیت پڑھا گئی، وہ کیا ہے؟ سورہ ال عمران آیت نمبر 139 پر، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ کیا؟ کمزور نہ پڑو، غم نہ کرو، اگر تم ایمان والے ہو تو بالآخر تم ہی سربلند رہو گے۔ یعنی حماس، حزب اللہ نے بھی ماشاءاللہ ایران کو ساتھ دیا تھا، ان کی وجہ سے یہ کیا کہ آپ ٹینشن مت لے بھائی، آپ ساتھ دیے ہمارا، آپ مومن بن کے سربلند ضرور رہیں گے۔ یہ آیت غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی، مسلمانوں کی وقتی نقصان پہنچا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ مایوس نہ ہونا، اللہ پر بھروسہ رکھنا، کیونکہ آزمائش ہمیشہ عرضی ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے امید کا پیغام ہے۔ اب آگے دیکھیں نمبر 4، حماس کے جب وفد آتے ہیں مسافر تشریف لائے تعزیت پیش کرنے کے لیے، قرآن پاک آیت تلاوت کی گئی، مزہ بہت زبردست ہے۔ اگر آپ ویڈیو چل دے، ویڈیو اگر میں ڈالوں تو پھر کاپی رائٹ کا مسئلہ آ جائے گا، آپ دیکھ لیجئے گا، آپ سمجھ جائے کیا مزہ آئے گا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 23 پر، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليهم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ فرماتے مومنوں میں کچھ ایسے مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دکھایا، ان میں سے کچھ اپنے ذمہ دار پوری کر چکے اور کچھ انتظار میں رہے، مگر انہوں نے اپنے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں فرمائی۔ یعنی حزب اللہ نے بھرپور ساتھ دیا ہے، پورا ہر اعتبار ساتھ دیا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو اس سے پہلے جو حزب اللہ تھے اتنا خاص ساتھ نہیں، لیکن حماس والے نے جو 4 نمبر آیا، حماس والوں نے زبردست ساتھ دیا، ہر اعتبار سے ساتھ دیا ہے۔ تو یہ آیت خاص کر کے اخلاص، وفاداری اور استقامت کے درس دیتی ہے۔ اللہ کے نزدیک اصل کامیابی یہ کہ بندہ آخر دم تک اپنے ایمان اور اپنے عہد سے قائم رہے۔ آخری نمبر جو سب سے انٹرسٹ ہے، جب ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کے وفد گئے ہیں، اور اس میں ہر ایک کمیونٹی کے لوگ گئے تھے، مسلمان میں گئے تھے، ہندو بھی گئے تھے، سکھ بھی گیا تھا، عیسائی بھی گیا تھا، عیسائی بھی گئے تھے، خوبصورت نظارہ لگ رہا تھا۔ پھر ال عمران آیت نمبر 173 اللہ کیا فرما، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ترجمہ کیا ہے؟ وہ لوگ جن سے کہا گیا کہ تمہارے خلاف دشمن جمع ہو چکے ہیں، ان کے لیے اس لیے کہ ان سے ڈرو، تو اس بات نے ان کو ایمان میں اضافہ کر دیا، اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت تلاوت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تم ظالموں کو ساتھ بن کر ظالموں کو تعداد بڑھا دیا، لیکن ہم ایماندار ہے، تعداد دیکھ کے گھبراتے نہیں، بلکہ ہمارا مدد کرنے والے کے لیے اللہ کافی ہے، اور حسبنا اللہ نعم الوکیل و نعم المولا نعم النصیر، اللہ ہی مدد کرنے والا ذات ہے۔
غزوہ احد کے بعد دشمن نے مسلمانوں کو خوف نہ زدہ کرنا چاہا، لیکن اہل ایمان نے ڈرنے کے بجائے اللہ پر بھروسہ۔ میرے معزز سامعین کرام، تمام آیت خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان کبھی کمزور نہیں ہوتا، ایمان کبھی کمزور نہ ہونے دو، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھو، آزمائش میں صبر اختیار کرو، حق پر ثابت قدم رہو، دین کے خاطر قربانی دینے سے نہ گھبراؤ نہ پیچھے ہٹو۔ اللہ اپنے سچے بندوں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آج امت مسلمہ کو سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرے، آپس کے اختلاف کو کم کرے، اخلاق اور کردار سنوارے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپ کو کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اتحاد کو مضبوط عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔